قربانی ہے، بس ایک ہی اعلان ہے، لا الہ الا اللہ۔ شرک کو کھرچا جا رہا ہے، توحید کا جام پلایا جا رہا ہے۔ آپ مکی صورتیں اٹھا کے دیکھ لیں، مکی صورتوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ توحید کا بیان ہے، اس پر دلائل ہیں۔ 12 سال آپ نے محنت کی تھی بنیاد بنانے پر، اور یہ جو دیواریں ہوتی ہیں، یہ جو چھت ہوتی ہے، یہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں، یہ جو دروازے ہوتے ہیں، یہ جو روشندان ہوتے ہیں مکان کے، یہ تب ہی قائم رہ سکتے ہیں جب اس مکان کی بنیاد مضبوط، اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو اوپر رنگ روغن کرنے والے بیوقوف سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے اور وہ مکان اور کوٹھی بنانا چاہتا ہے، نقشے میں اس نے 2 منزلہ کوٹھی کا نقشہ طے کیا، اور اس میں جناب ساگوان کی لکڑی کے دروازے لگانے ہیں اور سنگ مرمر لگانا ہے، چھتیں منقش کرنی ہے، اور جناب دیواروں پر فارمیکا لگوانا ہے۔ بڑا ایک ذہن میں خاکہ بنایا، خوبصورت اور زبردست قسم کی کوٹھی بنانی ہے۔ وہ گیا شہر میں، راج لایا، مزدور لایا، اور اینٹیں اس نے منگوا لی، اور راج سے کہنے لگا شروع کرو بھائی، زمین کے اوپر اینٹیں لگانی شروع کر دو۔ راج نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے زمین کے اوپر اینٹیں لگانی شروع کر دی۔ کوئی سمجھدار آدمی قریب سے گزرا، اس نے کہا چودھری صاحب، شیخ صاحب، کیا کر رہے ہو؟ کہ کوٹھی بنانا چاہتا ہوں 2 منزلہ، بڑی منقش، بڑی خوبصورت، ساگوان کی لکڑی کے دروازے، سنگ مرمر کے فرش لگوانا چاہتا ہوں۔ تو سمجھدار بندے نے کہا شیخ صاحب، یہ کوٹھی ایک زلزلے کا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکے گی، جو تیز کبھی آندھی چل پڑی نا پھر بھی گر جائے گی۔ آپ نے اوپر سے اینٹیں لگانی شروع کر دی ہے، تو بھائی اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے پہلے بنیادیں کھودو، اصل زمین تک جاؤ، جتنی بھرتی یہاں پڑی ہوئی ہے اصل زمین تک جاؤ، پھر درمٹ سے کٹائی کرو، پھر اس میں روڑی ڈالو، پھر اس میں بجری ڈالو، پھر اس میں سیمنٹ اور ریت ڈالو، پھر اس کی کٹائی کرو، پھر نیچے سے بڑی بنیاد اٹھا کے لاؤ، اٹھاتے لاؤ، اور آخر میں جا کے اسے 13 انچ کی دیوار یا 9 انچ کی دیوار کر دو، پھر اس پر ڈیمپ روف ڈالو، پھر سریا ڈالو، پھر اس پر لوگ لگاؤ، پھر اسے پلاسٹک سٹو۔ اس طرح کریں آپ، اس کے اوپر آپ کچی دیوار بھی قائم کر دیں گے تو پھر وہ دیوار کھڑی رہے گی۔ بنیاد بہتر ہے، اور اگر آپ یہ بنیاد نہیں بناتے ہیں تو آپ احمق پنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں چودھری صاحب، پھر یہ مکان نہیں بنے گا۔ اے لوگوں، یہ جو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور قربانی اور تہجد اور نوافل اور ذکر اور اذکار، یہ جتنے اعمال ہیں ایمان کے مکان کی دیواریں ہیں، چھتیں ہیں، کھڑکیاں ہیں، روشندان ہیں، دروازے ہیں، فرش ہیں۔ جتنا گڑ پائی جاؤ اتنا پانی میٹھا ہوتا چلا جائے گا، جتنے پیسے لگائی جاؤ اتنا مکان اچھا بنتا چلا جائے گا، جتنے عمل کرتے جاؤ اتنا ایمان والا مکان اچھا بنتا چلا جائے گا۔ یہ اعمال جو ہیں یہ دیواروں، چھتوں، فرشوں، کھڑکیوں، دروازوں کی طرح ہے، اور عقیدہ توحید جو ہے یہ اس مکان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ مکان کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن اس کے لیے ترازو اٹھائیں گے بھی نہیں، اٹھانا ہی نہیں۔ انہوں نے آنا ہے، ہم نے کہا لے جاؤ جہنم میں۔ یا اللہ، حاجی صاحب ہیں، مسجد بنائی ہے، خانقاہیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، سبیلیں بنائی ہیں، خیراتی اسپتال بنائے ہیں، تہجد پڑھتے تھے، 500 دانے کی تسبیح ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت، ہم نے ترازو اٹھانا ہی نہیں۔ بڑی مزے کی بات ہے، یا اللہ یہ ظلم نہیں تو صحیح، جو پلڑا بھاری نکل آئے
ایک میں سودا، دوسرے میں اوزان بٹے، تب ترازو اٹھاتے ہیں، ورنہ ایک طرف سودا اور دوسری طرف بٹے نہ ہو کوئی اٹھاتا ہے؟ پھر تو وہ پاگل ہے۔ ترازو اس وقت اٹھاتے ہیں جب ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے چیز ہو۔ اس کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ جو نیکیاں کی تھی اس کو شرک نے برباد کر دیا تھا، دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں، ہم نے ترازو کیوں اٹھا؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ عقیدہ توحید جو ہے نا، یہ بنیاد ہے، یہ مضبوط ہوگا تو پھر کچی دیوار بھی اٹھا لو نا۔ سمجھ گئے آپ؟ کچی دیوار قیامت کے دن ایک آدمی آئے، یقیناً موائد ہوگا، اس کے نیک اعمال گھٹ جائیں گے، یہ گھبرائے گا۔ اللہ فرمائیں گے گھبرا نہیں، تیرا ایک عمل ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ لے لے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ۔ کیا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں والے پلڑے میں پہاڑ رکھ دیں گے، پورا پہاڑ۔ اب پہاڑ کے مقابل گناہوں والے کاغذ کیا کریں؟ پہاڑ کے مقابلے میں کاغذوں نے کیا وزن دکھانا ہے؟ چل بھائی تیرے اعمال نیکیوں والے اچھے ہو گئے، جنت میں چلا جائے۔ اس نے کہا جنت میں ضرور جاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتا پہاڑ جیسی نیکی میرے تو وہم و گمان میں بھی کوئی، تو یہ کیا نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے یاد کر، ایک دن تو نے میرے رستے میں ایک کھجور کا دانہ خیرات کیا تھا، ہم نے اسے بڑھا کے پہاڑ بنا دیا۔ عقیدہ اگر صحیح ہو تو اس پر کچی دیوار بھی قائم کر دی جائے تو وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو 500 دانے کی تسبیح نہیں، 1000 دانے کی تسبیح رو لے، ایک مسجد نہیں بیت اللہ بنائے، میرا پتہ نہیں اشارہ سمجھو گے نہیں، مسجد نہیں بیت اللہ بنائے، فقیروں کو پانی نہ پلائے، حاجیوں کو سدو گول گول کے پلائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ توحید، تو کسی عمل کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے یہی بات منوانا چاہتے، لا الہ، یقین جانیے، نہ اللہ میں جھگڑا تھا نہ الہ میں جھگڑا تھا، جھگڑا الہ میں نہیں تھا، جھگڑا تھا لا الہ۔ میں کچھ باتیں بیان کرتا چلا جاؤں گا، اگرچہ مجھے وقت کی قلت کا بڑا احساس ہو رہا ہے، لیکن چلو سمجھانی تو ہے آپ کو بات۔ اچھے بڑے بھلے پڑھے لکھے لوگ یعنی خواص، عوام کا تو کیا کہنا ہے، خواص بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے،